میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ السلام علیکم، پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے باقر سجاد۔ بات کریں گے نیا پاکستان کو 1 سال ہونے کو جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی حکومت سنبھالتے ہوئے بہت سارے درپیش بحران تھے معیشت کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے اور بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے۔ کوشش کریں گے آنے والے دنوں میں کہ اس کو بریک ڈاؤن کر کے حکومت وقت کا 1 سال کا جو اسیسمنٹ ہے وہ کر سکیں۔ فیلڈ ایکسپرٹ سے بھی بات کریں گے۔ اس بار بات کریں گے معیشت کی اور خارجہ پالیسی کی۔ ہمارے ساتھ سابق کامرس منسٹر ہمایوں اختر صاحب بھی ہیں۔ ہمایوں صاحب شکریہ شو میں شامل ہونے کا۔ اگر جناب ہم معیشت سے ہی شروع کریں، معیشت اکنامک پالیسی کے ساتھ آپ کا گہرا تعلق رہا ہے، اس میں جناب جو آپ کو بنیادی انڈیکیٹرز نظر آتے ہیں، سب سے پہلے تو ہمیں بتایا گیا کہ پچھلے 10 سال حکومتوں نے چاہے پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نواز کی سربراہی میں بے تحاشا قرضہ لیا، پاکستان کی عوام کو مقروض کیا۔ یہ پی ٹی آئی کے منشور کا بھی ایک بنیادی حصہ تھا۔ لیکن اب ہمیں نظر آتا ہے جناب کہ 16.2 ارب ڈالر کے لگ بھگ اس حکومت نے بورو کیا ہے، جو کہ ریکارڈ ہے، چاہے وہ آئی ایم ایف سے ہو، سعودی عرب سے ہو، یو اے ای سے ہو، تو چائنا سے بھی۔ جناب اس حوالے سے کیا کوئی سٹرکچرل چینج آ سکتا ہے، یا ہم آنے والے دہائیوں میں بھی یہی دیکھیں گے کہ آپ کا ایک ڈیٹ کرائسس بڑھتا چلا جائے گا؟ نہیں اسد، میرے خیال میں حالات بہتر ہوں گے۔ پہلے پچھلے 10 سال کی بات کر لیں، جہاں تک قرضوں کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ قرضے جو ہیں وہ پیپل پارٹی کے دور میں بھی دگنے ہوئے اور اس کے بعد نون کے دور میں دوبارہ دگنے ہوئے۔ لیکن میں آپ کو ایک بنیادی پرابلم بتاؤں پاکستان کی اکانومی کا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ 22واں آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، اور لوگ آئی ایم ایف سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، کوئی ہیل ہے کہ کیا ہے۔ آئی ایم ایف ایک دنیا کا ادارہ ہے، اٹس اے لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ وچ یو ویل نو، اور اس میں پاکستان، جب سے پاکستان وجود میں آیا، اس کا ممبر ہے۔ بہت سے ممالک، دنیا کے زیادہ تر ممالک اس کے ممبر ہیں، اور لوگ اس کے پاس جاتے ہیں۔ لیکن میرا خیال پروبیبلی ریکارڈ ہے پاکستان کا کہ وہ 22 مرتبہ آئی ایم ایف کے پاس گیا ہے۔ تو میں تھوڑا سا اینالائز کروں کہ آخر ہمیں 22 مرتبہ جانے کی کیا ضرورت پیش آئی، وجہ کیا ہے ہماری۔ ایک تو فنڈامنٹلی اسد ہمارے بہت ہی قابل احترام فائنانس منسٹرز رہے ہیں، لیکن سم ہاؤ ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے پاکستان میں، اور میں نے بڑے بڑے لوگوں کے منہ سے سنا ہے، بڑے بڑے سیاستدانوں کے منہ سے، کہ جی ہمارا روپیہ مضبوط ہونا چاہیے۔ روپیہ مضبوط میری بھی بڑی خواہش ہے، ہونا چاہیے، لیکن میں روپیہ کو آرٹیفیشلی مضبوط نہیں رکھنا چاہتا۔ باقی اکنامک فنڈامنٹلز دیکھ کے اگر میرے ملک کی انفلیشن جو ہے میرے ٹریڈنگ پارٹنرز کے مقابلے میں ٹھیک ہے، ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ میرا لگ بھگ 100 ہے، تو میں اپنا روپیہ سٹیبل بھی رکھوں گا اور اس کو ایک خاص سطح پہ رکھوں گا۔ لیکن ہم نے بار بار دیکھا ہے جی، میں آپ کو ریسنٹ ہسٹری میں شوکت عزیز صاحب کے دور کا ذکر کروں، اس میں بھی روپیہ بہت سال 60-62 پہ رہا، ڈار صاحب کے دور میں بھی 100-105 پہ روپیہ رہا، اور میری نظر میں تھرو آؤٹ ان پیریڈز میں یہ روپیہ انفلیٹڈ رہا۔ اس سے یہ ٹریگر کرتا ہے کہ آپ کی اکانومی میں پھر مسائل کیسے پیش آتے ہیں۔ اس سے آپ کی ایکسپورٹس، اگر آپ کو اوور ویلیوڈ روپی ہے تو ایکسپورٹس آپ کی ایکسپینسو ہو جاتی ہیں، ان کمپیریٹو ہو جاتی ہیں، امپورٹس آپ کی سستی ہو جاتی ہیں۔ جب آپ کی امپورٹ سستی ہوتی ہیں تو جو آپ نے ٹیرف پروٹیکشن لوکل انڈسٹری کو دی ہوتی ہے وہ ایروڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک ٹوٹل امپورٹ اورینٹڈ کنزیومر اکانومی جنم لینا شروع کرتی ہے۔ ساتھ ساتھ آپ اگر ایک لوس مانیٹری پالیسی رکھیں، جو شوکت عزیز دور میں بھی ہوا اور اسحاق ڈار کے دور میں بھی یہی چیز ہوئی، تو ایک ریسیپی فار بیلنس پیمنٹ کرائسس آپ کے سامنے تیار ہوتا ہے، اور پہلے جھٹکے میں دیکھیں یہ ایک ڈیم کی طرح ہے۔ اگر
آپ ڈیم کا پانی بوقت ضرورت باہر نکالتے رہیں تو پانی ایک خاص سطح پہ رہے گا، لیکن اگر آپ نہیں نکالیں گے تو ڈیم بریک ہوگا، جس کا ڈیوسٹیٹنگ افیکٹ ہوتا ہے. سو روپیہ اگر آپ اوور اے پیریڈ آف ٹائم اوور ویلیو رکھیں تو اس نے سونر اور لیٹر اپنی صحیح ویلیو پہ تو آنا ہوتا ہے، اور جب وہ ڈراسٹکلی اس ویلیو پہ آئے گا تو اس کا افیکٹ اکانومی پہ ڈیوسٹیٹنگ ہوتا ہے. اچھا جناب، اسی پہ اور پھر میں باقر صاحب کا بھی سوال شامل کرنا چاہوں گا. آپ نے شوکت عزیز صاحب کے دور کا حوالہ دیا. جناب جب کامرس منسٹر تھے تو ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا. اس بار جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ یہ تھی کہ جب اس طرح کی ڈپریشیشن ہوگی، روپیہ کی قیمت اپنی حقیقتی جو اس کی ویلیو ہے اس پر آ جائے گا، تو پھر آپ کے ایکسپورٹس بھی بحال ہوں گے، ایکسپورٹس میں بھی اضافہ ہوگا. اس بار ایکسپورٹس میں بھی کوئی خاص بہتری دیکھنے کو نہیں ملی. اس حوالے سے جناب اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ Let me tell you that جو شوکت عزیز کا زمانہ تھا اس میں انفلیشن تقریباً 2005 میں آنی شروع ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ we almost doubled the export of this country. بٹ جو ہمارے پہلے گروتھ ریٹس تھے ایکسپورٹ کے 23%، 25%، وہ نیگیٹو پہ تو ہم نہیں گئے، لیکن ٹورڈز دی اینڈ آف آر ٹینیور 2006 وہ گروتھ ریٹ کم ہو گیا تھا. تو فارچونیٹلی ہم ایکسپورٹس ہم نے گھٹائیں تو نہیں، لیکن ہمارا ریٹ ویری ڈیفینیٹلی کم ہوا. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت سے لے کے ابھی تک ہم تقریباً $19.6 بلین پہ ایکسپورٹ چھوڑ کے گئے تھے. ایون پیپل پارٹی کے زمانے میں، جس میں میری نظر میں فسکل مینجمنٹ واز ناٹ دیٹ گڈ، ایکسپورٹس کیونکہ روپیہ بہت ڈی ویلیو ہوا تھا، ایکسپورٹس پھر چڑھی 25 پہ. پی ایم ایل این کے زمانے میں تو وہ واپس نیچے آئیں تقریباً $21 بلین پہ، اور آخری ان کے چند ماہ میں وہ بڑھیں، ایکسپورٹس بڑھیں. اس وقت جو آپ کا خاص سوال ہے، یس دس از این ایریا وچ نیڈس ویری ڈیفینیٹ اٹینشن کہ ڈی ویلیویشن کے باوجود آپ کی ایکسپورٹ ڈالر ویلیو میں نہیں بڑھ رہی، کوانٹیٹیز میں بڑھ رہی ہیں، ڈالر ویلیو میں نہیں بڑھ رہی. اب پہلی مرتبہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جولائی ٹو جولائی کا جو فگر ہے اس میں ایکسپورٹس اب بڑھنی شروع ہوئی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ یہ بڑی تیزی سے اب بڑھتی چلی جائیں گی بیکاز آف دی ڈی ویلیویشن وچ ہیز ٹیکن پلیس. چلیں اس پہ وقفہ لیں گے. اگلے حصے میں معیشت پہ ہی گفتگو جاری رہے گی اور اس حکومت کے 1 سال کی اسیسمنٹ پر بات کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے 1 سال کی کارکردگی کی، مالی بحران کی، معیشت کی اور سیاسی استحکام کی. ہمارے ساتھ سابق کامرس منسٹر ہمایوں اختر صاحب ہیں، اور اب فرحان بخاری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں بھی جوائن کر رہے ہیں. باقر صاحب پہلے اگر آپ کا سوال شامل کرنا چاہوں میں، پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں. جی ہمایوں صاحب، آپ نے ابھی ذکر کیا کہ کرنسی کی جو ہماری جو روپے کی قدر کم ہوئی اور اس کی وجہ سے قرضوں کا بوجھ کچھ بڑھ گیا، لیکن میری نظر میں ہے کہ جو یہ کافی جو مسئلہ اس سے زیادہ گمبھیر ہے کہ اگر ہم تمام انڈیکیٹرز کو دیکھیں اس وقت، چاہے وہ آپ کے جو شرح نمو ہے ترقی کی اس کو دیکھ لیں، آپ کے جو مختلف سیکٹرز ہیں، ایگریکلچر ہے، انڈسٹری ہے، سروسز ہے، سب کے سب اس وقت ڈاؤنورڈ ٹرینڈ شو کر رہے ہیں. آپ کو ایک ہسٹورک ٹیکس شارٹ فال ہوا ہے. آپ کی اگر انڈیویجول سطح پہ جائیں، اور ڈالر کا بھی اس میں کافی جڑا ہوا ہے، کہ آپ کا جو پر کیپیٹا انکم ہے وہ کم ہوئی ہے، آپ کی جاب لیسنس بڑی ہے. تو کیا ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ گورنمنٹ ابھی تک اپنے جسے کہتے ہیں اٹ ہیزنٹ فاؤنڈ اٹس فیٹ ایز یٹ، کہ جہاں تک آپ کی اکانومی ہے وہ لیڈرشپ نہیں دے سکی، اور اس کا حل جو ہے ابھی ان کے پاس آیا ہے کہ وہ اپنی اکنامک پالیسی کو رن کرنے کی اتھارٹی بھی انہوں نے مزید سیٹ کر دی ہے؟ I don't look at it
that way. یہ سارے جو آپ نتائج دیکھ رہے ہیں، آپ IMF کی ویب سائٹس پہ اگر جائیں تو ان کے جتنے بھی IMF پروگرام ہیں پاکستان کے ساتھ، ان کی کنڈیشنلٹیز اور اس کے بعد اس کے نتائج انیشلی پروگرام کے فوراً بعد کیا نکلے جب ڈیویلویشن ہوئی کرنسی کی اور مانیٹری ٹائٹننگ کی گئی، تو یہی نتائج ہوتے ہیں. یس، چیزیں بہتر کیا نظر آ رہی ہیں اس وقت؟ سگنیفیکنٹ ریڈکشن ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. دیکھیے IMF کا کرائسس فسکل ڈیفیسٹ سے نہیں آتا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے آتا ہے. فسکل ڈیفیسٹ تو ٹیمپریرلی آپ آپ کی اپنی کرنسی ہے، آپ اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیں، لیکن جو آپ کی فورن ایکسچینج ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے جب اس میں کمی آتی تو آپ IMF کے پاس جاتے ہیں. تو اس میں سب سے بڑی چیز کہ PMLN کے 5 سال میں $2.5 بلین سے تقریباً $20 بلین کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہنچا. وہ اب سگنیفیکنٹلی نیچے آ چکا ہے، میرا خیال 11-11.5 بلین پہ آ چکا ہے. جہاں تک مانیٹری ٹائٹننگ اب ہو رہی ہے، انفلیشن جو کہ بیشتر نتیجہ ہوتا ہے ریپڈ ڈیویلویشن آف کرنسی کا، انفلیشن کنٹرول کرنے کے لیے جو آپ سگنیفیکنٹ مانیٹری ٹائٹننگ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جو انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ کہاں سے کہاں میرے خیال اس وقت 13% تک جا چکے ہیں، جو اسٹیٹ بینک کا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے. اس کو جب مانیٹری ٹائٹننگ ہوتی ہے، جب روپیہ گرتا ہے تو obviously جو لارج اسکیل انڈسٹری ہوتی ہے وہ گرتی ہے. آپ کا سب سے بڑا ریونیو سورس تقریباً 75% FPR کا، دیٹ از یور انڈسٹری. سو جب انڈسٹری شرنک کرے گی مانیٹری ٹائٹننگ سے تو FPR ریونیوز میں بھی فرق پڑے گا. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ FPR ریونیوز اب گرنے کے بجائے جولائی میں وہ ریونیوز بھی بڑے ہیں، ٹارگٹ سے تھوڑے کم ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ یہ اب بتدریج بڑھتے جائیں گے باقی فسکل ایئر میں. اچھا سر، اگر میں فرحان بخاری صاحب سے بھی یہ سوال پٹ کر لوں. سر، آپ کا ایک مضمون تھا 8 جنوری 2019 کا، جس میں آپ نے کہا کہ خان صاحب کو اپنی ٹیم کی طرف بھی دیکھنا ہوگا. ابھی آپ نے سنا باقر صاحب نے بھی بات کی کہ کیا اکنامک پالیسی سیڈ کی جا رہی ہے. اب جو فائنانس کے مشیر ہیں ان کے پرو IMF لیننگز ہیں. جو رضا باقر صاحب ہیں وہ مصر کے IMF کے کنٹری ہیڈ بھی رہ چکے ہیں. IMF کے حوالے سے فرحان صاحب کیا کچھ مختلف کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اس وقت پاکستانی معیشت ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے، ایک سلو ڈاؤن ہے، اور یہ سلو ڈاؤن کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. یہ تو لوگوں نے اس کی توقع آج سے 6 مہینے پہلے یا 1 سال پہلے ظاہر کی تھی، جب سے یہ بات شروع ہوئی ہے کہ پاکستان کو IMF کے پاس جانا ضرور ہے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اور یہ بھی صحیح ہے کہ پچھلے 5-6 سال میں گزشتہ حکومت میں جس طرح اندھا دھند پاکستان کو مقروض کیا گیا، یہ تو ڈاکیومنٹڈ چیز ہے، یعنی کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں ہے. آپ ماضی کی جو سابقہ حکومت ہے ان کے جو سال کے اکنامک سرویز ہیں جا کے آپ دیکھ لیں، 5 سال میں ان کے دور میں قرضے کتنے بڑے اور ایکسپورٹس کس طرح سے بری طرح سے برآمدات کریش ہو گئی. یہ تو مسئلہ ہے. اچھا بخاری صاحب، میں صرف ایک یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا وہ ایک یہاں پہ کرتے جاؤں کہ اگر آپ وہ قرضوں کے ایکومولیٹ ہونے کی بات کر رہے ہیں، اگر 11,000 بلین PMLN کے دور میں ہوئے تو 5,000 سے زیادہ تو عرب ان کے پہلے 1 سال میں ہو چکے ہیں. آدھے تقریباً اس کے جتنے انہوں نے 5 سال میں کیے، آدھے اس میں تو یہ لے چکے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا آؤٹ کم اس دفعہ بھی اس سے بھی برا ہوگا جو پچھلی دفعہ ہوا. یہ مجھے اعداد و شمار دیکھنے پڑیں گے، کیونکہ میں نے کچھ اعداد و شمار یہ بھی دیکھے ہیں جو کہ بتاتے ہیں کہ PMLN کے دور میں 11,000 ارب سے زیادہ کا فگر تھا. لیکن جو بھی تھا، اصل مسئلہ اس وقت حکومت کا یہ آ رہا ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرے کا نہیں پتا. یہ حکومت جو ہے کبھی کبھار تو لگتا ہے ڈی چوک سے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں جو ٹرانزیکشن ہونی چاہیے تھی 1 سال بعد جس میں نہیں ہوئی، اور اس وجہ سے کچھ لیک آف کوآرڈینیشن نظر آتی ہے. مثلا اینٹی کرپشن جو میکنزم ہے، جو کہ بہرحال سیاسی پرسنالٹیز کو ٹارگٹ کر کے یہ اتنا ہائی پروفائل اسے دیا گیا تھا جو نیب کا کام ہے، لیکن اب 1 سال سے زیادہ ہو چلا ہے، اور بڑے بڑے جو تاجر ہیں، بڑے بڑے بزنس مین، وہ بھی اس پہ شکایت کرتے ہیں کہ جی ابھی تک ان کی انکوائریز ہو رہی ہیں. اور ایسی خبریں آتی ہیں بڑی عجیب سی کہ لگتا یہ ہے کہ لوگ
इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं या सवाल लोगों को भेजना। भाई साहब वो तो अकाउंटेबिलिटी का एक और इशू है, लेकिन इकोनॉमी पे अगर हम रहें तो क्या इनको और प्रायोरिटीज नहीं होनी चाहिए थी? जैसे पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हैं जो हजारों अरब हर साल मतलब जिनके ऊपर ज़ाया हो जाता है, उस पर कोई नहीं फोकस है। आपके पावर सेक्टर के लॉसेज अपनी जगह पर हैं, गैस सेक्टर के लॉसेज अपनी जगह पर हैं, आपने एक्सपोर्ट का अपना सेक्टर को दोबारा से रिफॉर्म नहीं किया है, कहीं आपको फोकस नजर नहीं आ रहा ना, कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रही है। मैं आपसे सबसे पहले तो कहता चलूं कि जो एंटी करप्शन की आप बात कर रहे हैं कि उसके बजाय हम इकोनॉमी की बात करें, भाई एंटी करप्शन जिस तरह परसू किया जा रहा है उसी की वजह से कई मसाइल इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट रिलेटेड आपके सामने आ रहे हैं और उसे हल करना पड़ेगा। रही बात दूसरे मामला की जो आपने जिक्र किया, प्राइवेटाइजेशन यानी निजकारी की बात तो होती है, लेकिन आपको और मुझे पता है कि इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के 200 या 300 आदमी आके उन्होंने मुजाहरा किया। हुकूमत ने पब्लिकली जाके ये कह दिया कि जी यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन की प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी। भाई क्यों नहीं होगी? यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन तो एक बहुत छोटा सा इदारा है, अगर उसकी निजकारी के हवाले से हुकूमत कुछ स्टैंड नहीं ले सकती तो PIA और बड़ी बड़ी एंटिटीज हैं जो कि बहुत बुरी तरह से ना सिर्फ ये कि मकरूज हैं, खसारे में जा रही हैं, बल्कि उन्हें हुकूमत को चलाना नहीं चाहिए। गुज़श्ता कई साल में ये हुआ है कि हर नई हुकूमत आके PIA को बेल आउट कर देती है। ये कोई हमारी किस्मत पे रह गया है कि हर हुकूमत आती है और इतने अरब का पैकेज जनाब PIA को बिल्कुल ठीक। फरहान साहब आपके साथ, हुमायूं साहब के साथ जारी रहेगी, अभी वक्फा लेंगे, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पहले साल की कारकर्दगी की। हुमायूं अख्तर साहब, अभी जो बात हो रही थी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की, बहुत देर से ये अदारे मुतनाज़ा रहे हैं, लॉस मेकिंग रहे हैं और अदालत उज़्मा के फ़ैसलों के बाद उनकी प्राइवेटाइजेशन भी ना हो सकी। अब इनके हवाले से कोई इस्लाहात लाए जा सकते हैं? नवाज़ लीग की हुकूमत ने कोशिश की कि किसी तरह से इनको प्राइवेटाइज किया जाए, वो नहीं हो सका। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वाज़ेह तनकीद है कि अगर प्राइवेटाइजेशन करनी है तो एक दो जो हुकूमत के करीब अशखास हैं उनको बेनिफिट नहीं करना चाहिए। किस तरह देखते हैं आप? मैं इसमें ऐड करता चलूँ कि जब PTI ने मैनिफेस्टो दिया था तो खजाना मॉडल उन्होंने कहा था कि हम जो मलेशिया का है वो फॉलो करेंगे। उसके बाद आपके जो आपके सुरखेल है इकोनॉमी के, उन्होंने कहा कि जी ये खजाना मॉडल तो काबिल अमल नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि अब क्या PTI की इस पे स्ट्रेटजी होगी या है? इस कोई शक नहीं असद और बाकर साहब के ये बहुत ही बड़ा एक ब्लैक, इसको मैं तो ब्लैक होल कहता हूँ इस इकोनॉमी का, जिसमें अरबों रुपया हम साल से गायब कर देते हैं। और मेजर आइटम है हमारे ये एक्सपेंडिचर का, ऑलमोस्ट कुछ अरसे तक कि आपका जो पूरा डिफेंस का ख़र्चा है उतना तो हम इन चीज़ों में ज़ाया करते हैं। ख़जाना मॉडल तो असद उमर साहब पेश किया करते थे। अब डॉक्टर इरशद हुसैन ने एक मॉडल, एक डिटेल स्टडी की है और कोई 400 के लगभग उन्होंने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस देखे हैं। उन्होंने आइडेंटिफाई किए और काबीना ने अप्रूव किया कि फौरी तौर पे एक 40 की लिस्ट है जो फौरी तौर पे प्राइवेटाइज हो जाएंगे। कुछ ऐसी हैं जिनको बेहतरी लाई जाएगी थ्रू अच्छा टैलेंट ला के और फिर प्राइवेटाइज किया जाएगा। कुछ को सूबों के हवाले कर दिया जाएगा और कुछ को चलाया जाएगा। एक मॉडल सामने PTI की हुकूमत डेफिनेटली लाई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि काफ़ी जल्दी, अब अनफॉर्चुनेटली देखिए कि ये पाकिस्तान स्टील मिल 2007 में प्राइवेटाइज होने लगी थी। उस वक्त ये मुनाफे में चल रही थी, इसकी अच्छी भली कीमत हमें आ रही थी, लेकिन जुडिशल इंटरफेरेंस इसमें हुई और आज आप देख रहे हैं कि वो मेरे ख्याल प्रोडक्शन में भी नहीं है और कोई
400-500 बिलियन रुपया जो है उस पर एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं। PIA का ये हाल है। तकरीबन 30 साल तो मुझे भी मुख्तलिफ हुकूमतों में हो गए हैं जी, मैं हमेशा यही सुनता हूँ। अच्छा हुमायूं साहब, आपने अभी बात की कि असद उमर साहब इसको खजाना मॉडल को प्रोपेगेट करते थे। अब दूसरे जो साहब हैं अपना उन्होंने, इशरत साहब ने कोई नया कोई प्रपोजल लाए हैं, लेकिन ये तो PTI की मैनिफेस्टो का पार्ट है। इसका मतलब है PTI ने इसको ओनरशिप दी थी। अब जबकि असद उमर साहब शायद उस तरह से फेवरेबल लाइट में नहीं है, तो अब सब इस मॉडल को भी क्रिटिसाइज करना शुरू हो गए हैं। तो फिर कौन वो जिम्मेदार है कि इसको PTI के मैनिफेस्टो में डालने का? PTI के मैनिफेस्टो में तो उस वक्त क्योंकि डेसिग्नेटेड फाइनेंस मिनिस्टर थे असद उमर साहब ने ही डाला होगा, मुझे इतनी तफसील नहीं इसकी पता। लेकिन इस वक्त इशरत हुसैन साहब और उनकी टीम को जो टास्क मिला था और उन्होंने काबीना में जो प्लान पेश किया है, जो अप्रूव हुआ है, वो टोटली ख़जाना मॉडल टाइप नहीं है। उसमें से कुछ हिस्सा स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का उसी तरीके से हैंडल किया जाएगा जो असद उमर साहब फरमा रहे थे, लेकिन बाकी हिस्सा जो है उसकी ट्रीटमेंट मुख्तलिफ होगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा फरहान बुखारी साहब, अभी जो आपने बात की पिछले सेगमेंट में कि एक एहतसाब की मुहिम चल रही है और उसके भी कुछ असरात हैं मईशत पे, इशरत हुसैन साहब ने भी इसी मौजू पर एक पेपर प्रेजेंट किया था कि जब आपके बाकी अदारे इंटरफेयर करते हैं तो मईशत पर एक वाज़े असर होता है। तो अब इससे आगे निकलते हुए जनाब, क्या कुछ आपको कानून साजी के ज़रिए तरामीम लानी होंगी या कोई पॉलिसी तब्दील करनी होगी ताकि आपकी मईशत ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहकम हो? भाई सबसे बड़ा मसला तो खैर आपने इशरत हुसैन साहब का नाम दिया, वो तो पिछले 12-15 साल से पेपर्स लिख रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों पे, उन्हें कोई ना कोई टॉपिक मिल जाता है। पहले ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म थी, अब उसमें पढ़ गए, काम 0 होता है या 1% भी नहीं होता। तो ये पेपर्स और आइडियाज ये बहुत हो चुके हैं। पाकिस्तान को अब डिसाइसिव होने की जरूरत है, और अगर ये हुकूमत डिसाइसिव नहीं हो सकती तो फिर इस हुकूमत का माजी की हुकूमतों से मवाजना अगर किया जाए तो कुछ ज्यादा फर्क नजर नहीं आता कि आप फैसले ही नहीं कर पाते, छोटी छोटी चीजों में आप अटके हुए। अब फरहान साहब, आपने जो फैसलों की बात की है, तो अब तो वो एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल आ गई है मेरे ख्याल में। अब तो फैसले ज्यादा आसानी के साथ और बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ नहीं हो रहे। भाई फैसले हो जाएंगे, अभी तो पता नहीं कितने फैसले होंगे, फिर उसके बाद उसमें से कुछ निकले भी तो सही। अलमिया तो ये अभी जैसे हुमायूं अख्तर खान साहब कहा कि मुख्तलिफ हुकूमतों में ये भी देख चुके हैं कि PIA के मसाइल, यार PIA एक मुसीबत बन गई है, बहुत बड़ा सफेद हाथी है कि हर हुकूमत आके जरूरी हो जाता है उसे बेल आउट करने के लिए। कोई ये नहीं कहता कि बहुत ज्यादा बेल आउट हो गए, इससे जान छुड़वाएं, चाहे कोई टोकन 1 रुपए की किसी को आप बेच दें, लेकिन वो सारी की सारी इसकी लाइबिलिटीज कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर लेके और इसे किसी तरफ लेके जाए और बतौर कारोबार चलाए। ये सारी की सारी जितनी भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, इनमें मिला के 4.5 लाख से कम अफराद हैं, और इन 4.5 लाख लोगों की वजह से 22 करोड़ अवाम की जो माशी मुस्तकबिल है और माशी किस्मत है वो आपने दाव पे लगाई हुई है। और अभी तक मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जिससे मैं कायल हो सकूं कि ये हुकूमत माजी की हुकूमतों में के मुकाबले में कुछ और नई सोच लेके आई है और उसे अमली जामा भी पहनाएगी ताकि इन मुसीबतों से, इन बड़े बड़े मसाइल से हम निकल सकें। बिल्कुल ठीक। फरहान साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का। वो लेंगे, गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कानून साजी के हवाले से कारकर्दगी की। हुमायूं अख्तर साहब, कुछ देर हो गई लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट्री कमेटीज़ बनाने जो कि कानून साजी करती थीं, लेकिन फिर उसके बाद से, हालांकि बहुत बड़ा रिफॉर्मिस्ट एजेंडा था PTI का लेजिस्लेशन पे और वफाकी सतह पे ख़ुसूसी तौर पे, शायद उस तरह ध्यान नहीं दे सके। 25वीं तरमीम के बाद भी जो बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी वो एक सिग्निफिकेंट बिल था जिसमें मुख्तलिफ नशिस्तें बढ़ाई गईं
جب فاٹا خیبر پختونخوا کے ساتھ اس کا انضمام ہوا. اب آگے جاتے ہوئے جناب، چاہے وہ اینٹی ٹارچر کے حوالے سے ہو، چاہے وہ معیشت کو اسٹرینگتھن کرنے کے حوالے سے ہو، مسنگ پرسنس کو کرمنلائز کرنا، یہ وہ تمام وعدے تھے جو پی ٹی آئی نے کیے تھے لیجسلیشن کے حوالے سے، وہ اب آپ کو دیکھتے آپ کو نظر آتے ہوتے ہوئے، کنسیڈرنگ اب حزب اختلاف سے بھی تعلقات زیادہ تلخ ہو گئے. اسد میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ آپ نے تو لیجسلیشن کے اوپر ذکر کیا نا، امپاس اتنا گہرا ہو چکا ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو خالی ممبران کی جو نشستیں ہیں وہ یہ پوری کر پا رہے ہیں، کیونکہ اپوزیشن کے ساتھ تعلقات اس طرح ہیں. نیشنل ایکشن پلان پہ جو بریفنگ تھی وہ نہیں ہو پائی کیونکہ مختصر ٹائم ہے نا سر. تو جی ہمایوں صاحب. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جہاں تک لیجسلیشن کا تعلق ہے تو نیشنل اسمبلی میں تو ہمیں کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہے. ہماری میجورٹی ہے جو ہم ہمیشہ اپنی ایگزرٹ کرتے ہیں. فائنانس بلز پاس ہو جاتے ہیں. جو نان فائنانس لیجسلیشن ہے، چاہے وہ آرڈنری لیجسلیشن ہو یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوں، اس کے لیے ہمیں سینٹ میں جانا پڑے گا. اور ہمارا ملک کا نظام ایسا ہے کہ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ جس پارٹی کی نیشنل اسمبلی میں اکثریت ہے، سینٹ کا نظام اس طریقے کا ہے کہ اس کی ضروری نہیں کہ سینٹ میں بھی اکثریت ہو، اور یہ کسی وجہ سے یہ نظام بنا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کو لازمی جو لیجسلیشن جس کے لیے آپ کو سینٹ کی اپروول چاہیے، اس میں کوئی گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا. آپ نے دیکھا کہ بڑی سیریس لیجسلیشن جو فاٹا ریلیٹڈ تھی وہ کامیابی سے سینٹ میں بھی پاس ہوئی. اس میں گیو اینڈ ٹیک کرنی پڑے گی. گیو اینڈ ٹیک کے علاوہ چارہ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ چارہ یہی ہے کہ جس لیجسلیشن میں آپ کو سینٹ کی آمادگی کی ضرورت ہے وہ آپ پاس نہیں کرا سکیں گے. تو دیٹ از اے چیلنج، بٹ آئی ایم شیور کہ ہماری حکومت جو ہے وہ مناسب گیو اینڈ ٹیک کرنے کو تیار ہے تاکہ ان کے بل سینٹ میں بآسانی پاس ہو سکیں. اچھا جناب، جو پچھلے سیگمنٹ میں بات کی تھی احتساب کی، جو حزب اختلاف بار بار کہہ رہی ہے کہ بنیادی حقوق کا جو دائرہ ہے وہ تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا ہے. سیاسی قیادت، اپوزیشن کی سیاسی قیادت کو کھل کر سیاست آپ نہیں کرنے دے رہے. جو تمام لیڈرشپ ہے وہ جیل میں ہے. اس سے جناب کیا پلینگ فیلڈ ان ایون نہیں ہوتا جا رہا؟ دیکھیے اسد، ویری ڈیفینیٹلی امنگسٹ a lot of other things اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ایک بنیادی ستون ہے. کرپشن کے خلاف اس نے جد و جہد کی ہے. ایک ایسا زمانہ تھا کہ کوئی انٹرسٹڈ نہیں تھا پاناما میں، اور پی ٹی آئی لگی رہی اور اس کا اپنے نتیجے دیکھے ہیں. لیکن ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم اداروں کو چلنے دیں. آپ نے دیکھا کہ موجودہ، میں سمجھتا ہوں جو پچھلے ایک سال کی اپوزیشن کی سیاست ہے وہ یہی ہے کہ جو دو بڑی پارٹیز ہیں، ایک 50 سال سے وقتاً فوقتاً اقتدار میں رہی ہے اور ایک تقریباً 35 سال سے، ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کے خلاف بڑے سیریس مقدمات ہیں. وہ مقدمات شروع پی ایم ایل این کے دور میں ہوئے، جس میں سپریم کورٹ انوالو ہوا، جس میں سپریم کورٹ نے جے آئی ٹیز بنائیں. اس نے نیب کو ذمہ داریاں دیں. نیب ریفرنسز بنا کے اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں گئیں، اور ابھی اپیلیٹ فورمز کئی سچویشنز میں انڈر اپیل ہیں ان کی جو کنوکشنز ہیں. تو یہ ادارے ہی کام کر رہے ہیں. ان کو ہم سپورٹ ضرور کرتے ہیں، لیکن ہمارا کسی قسم کا کوئی عمل دخل اس سلسلے میں نہیں. آپ دیکھیں، مجھے یاد ہے کہ میں نے اپوزیشن کے دور دیکھے ہیں جس میں این آرڈنری ورکر جو اپوزیشن کا ہوتا تھا، یا ایم پی اے یا ایم این اے، دے یوز ٹو بی ہاؤنڈیڈ، ان کے خلاف کیس بنتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پی ٹی آئی کی کسی صوبائی حکومت میں اس طرح کی کوئی ہراسمنٹ نہیں ہو رہی. یہ جو بہت بڑی لیول کی، جو ہمارے دور میں تو کم ہی کیس شروع ہوئے ہیں، یہ کیسز ادارے جو ہیں یہ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ اپنے پایہ تکمیل تک پہنچیں گے. جو دیکھیں عدالتیں اس میں کیا فیصلے کرتی ہیں. سابق وفاقی وزیر ہمایوں اختر خان صاحب، بہت بہت شکریہ شو میں شامل کا اپنا قیمتی وقت دینے کا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور باقر سجاد کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے اور اجازت دیں اگلے ہفتے تک. خدا حافظ.